أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به.
فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ عبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور
ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتهزن لي أن أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسة؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. على علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تحزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه يا الله، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اولاد علی بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں آزادہ رضا خانے میں آؤ، وقت ہو چکا مجلس کا اب تشریف لے آؤ، وقت ہو چکا مجلس کا اب تشریف لے آؤ، عرضی قبول کیجیے اور تشریف لے آؤ، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں آزادہ رضا خانے میں آؤ، کہتے ہیں آزادار یہاں آئے گی سہرا، منبر پہ خطبہ ہوگا
شہیدوں کا تذکرہ، جنت یہ گھر ہو جائے گا فرش حریرہ، آئیں گے ملائک یہاں سننے کو تذکرہ، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں آزادہ رضا خانی میں آؤ، ہم نے ذریعے سامنے شبیر کی نظر، ہو دیر نانے پے اکبر و اصغر، اور وہ ذریعے سامنے فرزند پیمبر، بہرے حسن حسین کرو لطف کی نظر، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں آزادہ رضا خانی میں آؤ، عباس کے علم سے لپٹ کر روئیں گے، مل کر یا حسین کی آواز دیں گے، ماتم کی صف بچھائیں گے اور خوب روئیں گے، ماتم کی صف بچھائیں گے اور خوب روئیں گے، یاد حسین سے کبھی غافل نہ ہوئیں گے، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں آزادہ رضا خانی میں آؤ، یا مادر شبیر نام دیر لگاؤ، یا مادر شبیر نام دیر لگاؤ، بیٹھے ہیں انتظار میں تشریف لے آؤ، ہے تم کو قسم قاسم و عباس کی آؤ، ہے تم کو قسم قاسم و عباس کی آؤ، زینب کا واسطہ ہمیں دیدار دکھاؤ، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں آزادہ رضا خانی میں آؤ، مانگو جو کچھ حضور سے مقبول ہو دعا، ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کربلا کا، جو بانی مجلس ہے رہے سرخرو صدا، جو حاضر مجلس ہے رہے سرخرو صدا، سرور کے عزادار کو بس دیجئے دعا، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں آزادہ رضا خانی میں آؤ، یا فاطمہ زہرا اب تشریف لے آئے، لبیک کی آواز بی بی سنائے، مجلس قبول کیجیے تشریف لے آئے، مجلس قبول کیجیے تشریف لے آئے، لینے کو پرسہ خلد سے تشریف لے آئے، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں آزادہ رضا خانی میں آؤ، بیٹھے ہیں آزادہ رضا خانی میں آؤ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی یا رب الزہرا بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور الحجہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا ولی العافیہ نسألک العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ. حاضران مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان سے لے کر زمین تک نہ جانے کتنی مخلوقات کو خلق کیا، اپنی تمام مخلوقات کو ایک بہترین نظام کے تحت چلایا. تعریف حمد و ثنا اس مالک یکتا کے لیے ہے کہ جس کا نظام اتنا اٹموسٹ پرفیکشن کے ساتھ ہے جس میں نہ کوئی بھول ہوتی ہے نہ کوئی چوک ہوتی ہے. تمام تعریف اس مالک پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے اپنی اتنی وسیع کائنات میں سے ہم انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا، اشرف بنے رہنے کے لیے اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا، پھر اس دین کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کے سلسلے کو چلایا. خاتم النبئین کے بعد حدیث ثقلین کا کہنا کہ ہمیں 2 در ایسے عطا کیے کہ جن سے اگر وابستہ رہا جائے تو تا قیامت گمراہ نہیں ہوں گے. یہ 2 در وہ عظیم در ہے جن میں سے ایک در اہل بیت علیہم السلام ہے اور ایک وہ کتاب ہے جو حمید ہے، فرقان ہے، مجید ہے، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں. عزیزان محترم، ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اتنی فاسٹ موونگ ورلڈ ہے، اتنی فاسٹ پیس زندگی ہے، اتنا کچھ اچیو کرنے کا ایسپریشن ہے. یہ جو ایک زندگی کی دوڑ ہے اس نے اصلاً انسان کو ایک مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن، ٹینشن، سٹریس کے ویب میں انسان کو جکڑ لیا ہے. عزیزان محترم، قرآن اسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں ایک بہترین پیغام دیتا ہے. قرآن میں ہمیں پیغام دیا جاتا ہے ٹو ٹیک اے پاز، ایک لمحے کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے رکا جائے، بجائے اس زندگی کی دوڑ میں بھاگتے رہنے کے، الجھتے رہنے کے، اس سٹریس، اس ٹینشن، اس انگزائٹی کے دور میں قرآن ایک اہم چیز کی طرف ہمارا دھیان لے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ٹیک اے مومنٹ، ایک بریک لیا جائے. قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. آج ایک اہم چیز، ایک اہم ایکٹ جو ہم کہیں بھول گئے ہیں اپنی زندگی کی اس دوڑ میں، وہ گریٹیٹیوڈ ہے، شکر ہے. عزیزان محترم، اصلاً آج انسان کی مایوسی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ٹو ہائی لائٹ، ٹو ایمفسائز آن واٹ از لیکنگ. جو نہیں ہے اس کی طرف ہمارا فوکس اتنا زیادہ ہے کہ اصلاً ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا جو ہمارے پاس بغیر مانگے اللہ کی جانب سے عطا ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ شکر کی منزل پر انسان آ جائے تو اللہ اس کی تمام مشکلات کو آسان کرتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. قرآن ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ ایک مومنٹ کے لیے رکا جائے، بغیر ان شکووں شکایتوں کے، بغیر ان چیزوں کو پانے کی خواہشات کے، ایک لمحہ ٹھہر کر یہ دیکھا جائے کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ ایسا دیا ہے جس کے لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے. ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایک چیز مل جائے تو اب نیکسٹ. اصلاً یہ جو دوڑ ہے، یہ جو گریڈ ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. مگر جب ہم اس گریڈ کے ویب میں پھنس جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھنا بھول جاتے ہیں جو کسی اور کے لیے تمنائیں ہیں. ایک بہت بہترین کوٹ ہے، "The life you are living today is
ایسپریشن از اے ڈریم فار مینی. اصلاً ہم بھول جاتے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس ہے کتنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے جس کے لیے کچھ لوگ ادر پارٹس آف ورلڈ میں محروم ہیں، جس سے لوگ جس کے لیے بہت زیادہ ضرورت مند ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کس طرح سے ادا کیا جائے، کس طرح سے اپنے اللہ کی تعریف کی جائے، کس طرح سے گریٹفل ہوا جائے. دعائیں ہم دیکھتے ہیں جو اہل بیت علیہم السلام سے ہے. دعا افتتاح کا ایک بہترین جملہ جو انسان کو اتنا ہمبل کر دیتا ہے، انسان کو شکر کی منزل پر لے جاتا ہے. دعا افتتاح کا بہترین جملہ کہ اے خدا جب میں تجھے پکارتا ہوں تو تو میری طرف نظر کرتا ہے. اصلاً عزیزان محترم، کیا یہ شکر کرنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کبھی بھی انہرڈ نہیں چھوڑا ہے؟ کبھی بھی اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ اس مرحلے میں یا اس سچویشن میں آئی ایم ناٹ لسننگ ٹو یو. نہیں، اللہ نے ہمیشہ کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو اور میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. یعنی عزیزان محترم، کیا یہ بھی ایک نعمت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کبھی انہرڈ نہیں چھوڑا؟ ایسی نعمتیں ہیں جنہیں ہم اتنا ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اصلاً ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے. عزیزان محترم، ہمیں دعاؤں سے، اہل بیت علیہم السلام کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ شاکرین کی منزل پر کیسے پہنچا جاتا ہے. دیکھیں، ایک بہت بہترین واقعہ جناب موسیٰ کے زمانے سے ملتا ہے. آج ہم کانسٹنٹلی اس جد و جہد میں ہے، اس فائٹ میں ہے کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ اچیو ہو جائے، اس سے بہتر مل جائے، مگر اس کا راستہ شکر سے ہو کر گزرتا ہے. جناب موسیٰ جب کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے کہ جناب موسیٰ آپ اللہ سے گفتگو کے لیے جا رہے ہیں؟ موسیٰ کہتے ہیں ہاں. یہ شخص کہتا ہے کہ موسیٰ جب آپ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے جائیں گے تو میرا ایک پیغام پہنچانا. کہتا ہے کہ اللہ سے کہنا کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے کہ اب میں اصلاً ان نعمتوں کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں. دیکھیں، ہم اور آپ ہوتے تو کبھی یہ نہیں کہتے، ہمیں تو جتنا ملتا جائے کم ہی لگتا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ موسیٰ جب اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے جانا تو اللہ سے کہنا کہ جسٹ اسٹاپ، اب مجھے اور نعمتیں نہ دے، میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں نعمتوں کو. جناب موسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا. اب جناب موسیٰ آگے بڑھتے ہیں. ایک اور شخص ملتا ہے جو بالکل غربت کے عالم میں ہے، بالکل نہ بدن پہ اچھا لباس ہے، نہ کھانے کے لیے اچھی غذائیں. کہتا ہے موسیٰ تو کوہ طور پر جا رہے ہو، اللہ سے کہنا کہ میری طرف بھی کچھ نظر کرم کرے، مجھے بھی کچھ عطا کرے، مجھے بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے اللہ نے. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. جناب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے راز و نیاز کی، اور پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ، دو تیرے بندوں کا پیغام میں لے کر آیا ہوں. ایک کہتا ہے کہ اتنی نعمتیں تو نے اسے عطا کی کہ he's just tired. اب وہ کہہ رہا ہے کہ just stop، مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے. اور ایک طرح وہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اصلاً کچھ نہیں دیا، کچھ تو نظر کرم مجھ پر بھی کی جائے. اللہ کا جواب سنیے. اللہ کہتا ہے موسیٰ، جس نے کہا نا کہ کہہ دینا اللہ سے کہ اب مجھے نہ دے، اس سے کہنا کہ وہ میرا بہت زیادہ کثرت سے شکر ادا کرتا ہے. اس سے کہنا کہ جب تک وہ شکر ادا کرتا رہے گا میں اس کی نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا. اس سے کہنا کہ اگر چاہتے ہو کہ نعمتیں منقطع ہو جائے، ڈسکنٹینیو ہو جائے، تو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے. اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ اللہ سے کہنا کہ کچھ تو مجھ پر نظر کرم کرے، وہ میرا بالکل شکر ادا نہیں کرتا. اس سے کہنا جب تک شکر خدا نہیں انجام دو گے، جب تک جو ہے اس پر فوکس نہیں کرو گے، بجائے اس کے کہ جو محرومیاں ہیں، اللہ نعمتوں میں اضافہ نہیں کرے گا. جناب موسیٰ پلٹے، وہ جس نے کہا تھا کہ میری نعمتوں کو اب بس کر دے، سٹاپ کر دے. جناب موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا ہے
ہے کہ تو بڑا شاکرین میں سے ہے، بڑا شکر کرنے والا ہے، تو اس کا شکر کرنا بند کر دے، وہ تجھے نعمتیں دینا بند کر دے گا۔ یہ شخص کہتا ہے نہیں موسیٰ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں، اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے، ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ میں اس کا شکر ادا نہ کروں، میں تو شکر کرتا رہوں گا۔ تو موسیٰ کہتے اگر تو شکر کرتا رہے گا تو اللہ کو زیبا نہیں ہے کہ تو شکر ادا کرتا رہے اور وہ تیری نعمتوں کو ڈسکنٹینیو کر دے۔ اور وہ شخص جو ملا جس نے کہا تھا کہ کچھ تو نظر کرم کرے، جب جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ پہلے تو جو ہے اس پر شکر کر، وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں شکر ادا کروں۔ جناب موسیٰ کہتے یہی تیری سوچ وجہ ہے، یہی جو تو شکر سے محروم ہے، یہی وجہ ہے کہ تجھ پر اللہ کی عنایتیں نہیں ہوتی۔ یعنی عزیزان محترم، قرآن جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس ویب میں اس رننگ آن دا ٹریڈ مل سے پاز لے کر پہلے جو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے، اتنی اس کی عظیم نعمتیں ہمیں بغیر مانگے جو ملی ہے، ہمیں چاہیے کہ انسٹیڈ آف فوکسنگ آن واٹ وی ڈو ناٹ ہیو، وی شفٹ آر فوکس آن واٹ وی ہیو۔ اور ان چیزوں پر جب انسان شکر کی منزل پر آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، شکر ایک ایسا موضوع ہے جو اکثر ہماری مجلسوں میں ڈسکس ہوتا رہتا ہے، جو کہ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ جتنی بھی اس کی مجلسیں پڑھی جائے، جتنا بھی اس پہ ڈسکشن ہو کم ہے، مگر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ایک بہت ہی بہترین روایت ہمیں ملتی ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام رضا سے ایک روایت ملتی ہے کہ امام فرماتے ہیں جو مخلوق میں سے احسان کرنے والے کا شکر ادا نہیں کرتا، گویا ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، آج ہم جس بات پر تھوڑی سی مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے گریٹیٹیوڈ ٹو پیپل، دا پاور آف اپریسیشن۔ عزیزان محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاً یہ ایک بات بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہم کسی کی برائیوں کو، فالٹ فائنڈنگ میں ہم بہت ایکسپرٹ ہیں۔ ہم ترنت کسی سے کوئی برائی ہو جائے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ترنت اسے پکڑ لیتے ہیں، ترنت اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ترنت اس پر ٹوکا جاتا ہے۔ مگر جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، جب کوئی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپریشیٹ کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں تھوڑے سے پیچھے ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ جو واقعاً ہماری اس کمی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے فلاں شخص کا شکریہ ادا کیا، were you thankful؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں نے تیرا شکر ادا کیا تھا، میں نے I was grateful to you، میں نے تیرا شکر ادا کیا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ کیونکہ تم نے اس بندے کا جس نے تم پر احسان کیا تھا، جس نے تمہاری کوئی ہیلپ کی تھی، کوئی مدد کی تھی، جس نے تمہیں فیض پہنچایا تھا، تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، گویا تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، how important it is to be grateful، how important gratitude is in the religion of Islam۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری مدد کرے، جس سے تمہیں کوئی فیض پہنچے، کوئی تمہیں ہیلپ ملی ہو، لازم ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، بی تھینکفل۔ دیکھیں آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ماں ہے تو وہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے لیے فیور کرے، اٹ از بیسک مینرز کہ تم
تھینکفل ہو, اسے اپریشیٹ کرو, اس کی تعریف کرو. عزیزان محترم, اصلاً ہم دیکھتے ہیں آج جو ہماری فیملی بانڈنگز اتنی کمزور ہو گئی ہے, ہماری سوسائٹل بانڈنگز اتنی کمزور ہو گئی ہے, ہماری کمیونٹی کی بانڈنگ جو کمزور ہو گئی ہے, ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کی کھل کر تعریف نہیں کرتے. آپ جانتے ہیں سائیکولوجیکل ریسرچز پروو کرتی ہے کہ اپریسیشن میں, گریٹیٹیوڈ میں کتنا پاور ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچرز نے پروو کیا ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں, آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ان کی باڈی میں ڈوپامائن اور آکسیٹوسن ریلیز ہوتے ہیں. یہ دو ہارمونز کون سے ہارمونز ہیں؟ انہیں فیل گڈ ہارمونز کہا جاتا ہے. یعنی جب یہ باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں تو انسان کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, اور جب انسان کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے, انسان کے اندر فیل گڈ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, تو اصلاً یہ کیا کرتا ہے؟ ہماری بانڈنگ کو بڑھاتا ہے, ہماری محبتوں میں اضافہ کرتا ہے, ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے رحم کو پیدا کرتا ہے. دیکھیں پاور آف اپریسیشن آج سائنس کس طرح سے پروو کر رہا ہے. ایک تھیوری ہے جسے پگمولین تھیوری کہتے ہیں. اس تھیوری کے اکارڈنگ اس ریسرچ میں یہ پروو کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی اچھائی کی ایکسپیکٹیشن رکھے اور آپ اسے ہمیشہ اچھے الفاظ کہے, اس کی تعریف کرے, اسے موٹیویٹ کرے, اسے اپریشیٹ اگر کیا جائے لگاتار, تو وہ انسان چاہے اس میں وہ خوبی نہ بھی پائی جاتی ہو, تو وہ ایک ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ اس کے اندر وہ پازیٹیو چینجز نوٹس ہونے لگتے ہیں. آپ اس تھیوری کو جا کر پڑھیے. ٹیچرز کو یہ تھیوری سکھائی جاتی ہے کہ اگر ایک بچہ لیزی بھی ہے, مثلاً اگر اس سے بار بار کہا جائے کہ آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, آپ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں, اصلاً کچھ وقت کے بعد وہ بچہ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان ہے جو بے ایمان ہے, اگر اللہ نہ کرے اس سے کہا جائے کہ آپ ایماندار ہے, آپ ایماندار ہیں, تو وہ انسان اپنی بے ایمانی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ, اللہ نے انسان کے ذہن کو بہت زیادہ قوت عطا کی ہے. جب انسان کو بار بار ہیمر کیا جائے کہ نہیں آپ میں یہ برائی نہیں ہے, آپ اچھے انسان ہیں, آپ اچھے انسان ہیں, اصلاً انسان کا سب کانشیس مائنڈ اس اچھائی کو, اس کوالٹی کو ابزارب کر لیتا ہے, اور ہم ان کے عمل میں وہ اچھائیوں کو دیکھتے ہیں. اس لیے عزیزان محترم, دیکھیں آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ یہ ساری نفسیات کی باتیں ریسرچز اور تھیوری کے میڈیم سے ہم تک پہنچی, مگر اسلام کتنا بہترین دین ہے کہ انسان کی نفسیات کو اتنے سالوں پہلے قرآن میں بیان کیا ہے. حدیث معصومین میں ہمیں یہ پیغام ملتے ہیں کہ جس طرح اسی بات کو بہت خوبصورتی سے ہمارے اور آپ کے آقا امیر المومنین امام علی علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, امام علی علیہ السلام جب جناب مالک اشتر کو خط لکھتے ہیں تو اس خط میں لکھتے ہیں, امام کہتے ہیں مالک اشتر سے کہ اے مالک, آپ لوگوں کی کھل کر تعریف کیا کریے, لوگوں کو اپریشیٹ کیا کیجئے. کیوں؟ امام اس کے فیض بھی بتا رہے, اس کا فائدہ بھی امام ہمیں بتا رہے ہیں. امام علی کہتے ہیں کہ جب تم لوگوں کی کھل کر تعریف کرتے ہو, ان کی گئی نیکیوں کو بار بار دہراتے ہو, انہیں اپریشیٹ کرتے ہو, تو جو بہادر انسان ہے اسے ایک موٹیویشنل پش ملتا ہے. اور اگر کوئی سست انسان بھی ہے, اگر کوئی انسان ایسا بھی ہے جو تھوڑا سا لیزی ہے, سست ہے, تو اس انسان کے اندر بھی آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں آج ریسرچز یہ تھیوری کو پروف کر رہی ہے, مگر امام علی جو علم لدونی کے وارث ہے, امام نے ہمیں یہ چیزیں کتنے سالوں پہلے بتائی ہے کہ اپریشیٹ کرنا, تعریف کرنا. حتیٰ کہ جب ہم تربیت اولاد کی بھی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو یہ چیز ملتی ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی برے الفاظ سے نہ پکارا جائے. حتیٰ صرف بچے نہیں, اگر بڑے بھی ہیں, بزرگوں کو چاہیے کہ بچوں کی تعریف کرے, بچوں کو چاہیے کہ بزرگوں کی تعریف کرے. دیکھیں آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں
جرنلنگ کتنا زیادہ عام کانسیپٹ ہو گیا ہے. جو ٹین ایجرز ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ جرنلنگ کرے, تو جرنلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ گریٹیٹیوڈ, 5 things you are grateful for today. اصلاً اسلام ہمیں یہی چیزیں کہہ رہا ہے کہ جائیے بتائیے, اگر کسی نے آپ کے ساتھ ذرا سا احسان کیا, حق تو یہ ہے کہ احسان کے بدلے احسان کیا جائے, مگر the least you can do is go and appreciate. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اپریسیشن کم ہوتا جا رہا ہے. اگر گھر میں ماں باپ بچوں کی تعریف کرے, بچے ماں باپ کی تعریف کرے, بھائی بھائی کی تعریف کرے, سبلنگز آپس میں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرے, کتنا خوشنما گھر کا ماحول ہوگا, کتنی بانڈنگ آپس میں ایک دوسرے کی بڑھے گی. دیکھیں ایک اور بہت بہترین حدیث ہمیں امام علی سے ملتی ہے, جس میں امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو صرف لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے, جو صرف لوگوں میں نقص تلاش کرتا ہے اور ان کی خوبیوں کو, ان کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے, اس کی مثال اس فلائی, اس مکھی کی طرح ہے جو پورے اچھے جسم کو, پوری اچھی جگہ کو چھوڑ کر صرف ایک گندے اور آلودہ وونڈ کو, ایک زخم کو تلاش کر کے اس پر بیٹھتی ہے. یعنی عزیزان محترم, ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کریں, ان کی اچھائیوں پہ فوکس کریں. اصلاً دنیا میں ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی خوبی دے کر بھیجا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی کو دیکھیں تو ہماری نظر سب سے پہلے ان میں خوبیوں کو ڈھونڈے اور ہم ان کی تعریف کو زور سے لوگوں کے درمیان کرے. اس سے لوگوں کے اندر بغض ختم ہوتا ہے, کینہ ختم ہوتا ہے, جیلسی کو ہم ختم کر سکتے ہیں. آپ سوچیں اگر ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں, ایک دوسرے کی اچھائیوں کو عام کریں اور سبھی کے دل سے بغض, کینہ, حسد جیسی چیزیں اگر ختم ہو جائے تو انشاءاللہ کہ ہم کتنی بہترین سوسائٹی کو, کتنی بہترین کمیونٹی کو ہم تیار کریں گے, کتنا اچھا ماحول ہم تیار کریں گے. ہم اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب امام اپنے اصحابوں کی بزم میں بیٹھا کرتے تھے تو اپنے اصحابوں کی عبادتوں کی تعریف کیا کرتے تھے, اپنے صحابیوں کے اچھے چھوٹے ایکٹس کی بھی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے. حتیٰ شوہر اور زوجہ کے رشتے میں ایک بہت زیادہ وائٹل رول اپریسیشن کا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوکے وی ویلیو دا ایفرٹس بٹ وی ڈونٹ اسپیک اپ. اگر ہم, کیونکہ یہ مجلس عورتوں میں سنی جا رہی ہے, ہم اصلاً ویلیو کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر ایک ہارڈ ورکنگ انسان ہے, بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں, ہی از اسٹرائیونگ ٹو ارن حلال رزق فار آور فیملی. مگر کیا ہم زور سے, کیا ہم say it out loud, کیا ہم کبھی ان سے کہتے ہیں کہ اصلاً I really appreciate the hard work you are doing for the family. یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں, اس سے رشتوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. حتیٰ کہ ہم اماموں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپریشیٹ کیا کرتے تھے, وہ جا کر کہتے تھے کہ yes I value what you are doing for us. ہم رسول اللہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف کی ہے. ہمیں رسول اللہ کے جملے ملتے ہیں کہ وہ بی بی خدیجہ کی شان میں, تعریف میں کہتے ہیں کہ خدیجہ آپ اس وقت میری محسن تھی جب میرا کوئی مددگار نہیں تھا. اسی طرح جب رسول اللہ نے امام علی سے پوچھا ہے کہ یا علی آپ نے میری دختر کو کیسا پایا, امام علی نے بغیر کسی شرم کے یہ تعریف کی ہے کہ میں نے زہرا کو عبادت میں مددگار پایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں. عزیزان محترم, جب ہم جمع ہوتے ہیں, یہ فرش عزا, جب ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے ہیں تو ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہمارے پاس ہے وہ یہ فرش عزا ہے. اصلاً ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرش کی نعمت کے لیے اللہ کے شکر گزار ہوں. آج ہم دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں, کتنے ایسے ملک ہیں, کتنی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اس نعمت سے محروم ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کا اس نعمت کے لیے بہترین شکر ادا کریں. شکر ادا کرنا کیا ہے
کیا از اٹ جسٹ سیئنگ کہ اللہ تیرا شکر؟ نہیں، شکر ادا کرنا یعنی اس نعمت کا بہترین استعمال کرنا، اس نعمت سے بہترین استفادہ حاصل کرنا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ جب ہم اس فرش عزا پہ جمع ہوں، جب ہم آپس میں ملے، ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی تعریف کرنے میں ڈیول فائدہ ہے، ڈبل فائدہ ہے۔ ایک کہ ہم کسی مومن کے دل کو راضی کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اور دوسرا اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اصلاً وہ ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے۔ مثلاً اگر کوئی ہمارے گھر آئے اور ایک پینٹنگ کی تعریف کرے تو وہ پینٹنگ کی تعریف نہیں ہے، وہ پینٹر کی تعریف ہے، وہ کریٹر کی تعریف ہے۔ تو جب ہم کسی مومن کی کسی خوبی کی تعریف کرے تو اصلاً ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور اس سے بہتر کیا عبادت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کی بھی تعریف کریں، اسے بھی راضی کر دے اور اس کی مخلوق کو بھی راضی کر دے۔ ایک درود پڑھے، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب ہم ان فرش عزا پہ آئے، ملے، ایک دوسرے کی تعریف کرے، اسپیشلی بچوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ کیونکہ زمانہ اتنا زیادہ ڈسٹریکشن سے بھرا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم فرش عزا پہ آنے والے بچوں کی اتنی تعریف کریں، انہیں اتنی محبت دے، انہیں یہاں آنے کے لیے اس طرح اپریشیٹ کیا جائے کہ وہ اس جگہ سے محبت کرے، اور پھر وہ دوسرے ڈسٹریکشنز کی طرف نہیں بلکہ مجلسوں کی طرف، اسلام کی طرف۔ دیکھیں بچے یہ نہیں سمجھتے کہ کسی آنٹی نے انہیں کچھ کہا ہے یا کسی پرٹیکولر شخص سے ان کا دل دکھایا گیا ہے، بچے ایک فیلنگ کو ایک جگہ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم بچوں کو دیکھیں، جوانوں کو دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اتنی تعریف کریں، ہم انہیں اتنا ویلکمڈ فیل کرائیں کہ وہ اس فرش سے، اس در سے، اس دین سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے خوشی کے ذریعے۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں ویلکم فیل کرایا جائے تاکہ وہ اس فرش پہ آنے کے لیے ان کا دل راضی ہو، وہ دل سے چاہے کہ ہم اس فرش پر آئے۔ اور عزیزان محترم، اصلاً کبھی کبھی ہمارے چند الفاظ، صرف ایک اسمائل کے ساتھ کچھ معمولی الفاظ جو ہم کسی کی تعریف میں کر دیں، مختصر الفاظ، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو ہماری طرف ہمیشہ کے لیے مائل کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں مٹھاس کو بڑھائے، بانڈنگ کو بڑھائے، سویٹنس کو بڑھائے، اچھے الفاظ ادا کرے، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کرے، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تعریف کرے۔ عزیزان محترم، اصلاً ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس فرش پہ آنا نصیب کیا جہاں سے ہم اتنے بہترین پیغام جو ہماری زندگی کو سنوارتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھنا چاہے کہ اللہ کی تعریف کس طرح کی جاتی ہے، بہترین مثال جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود جب بی بی سے پوچھا گیا کہ دیکھا تمہارے خدا نے کیا کیا نعوذ باللہ، تو بی بی کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا۔ اللہ کا شکر اس سے زیادہ کہیں سے ہم نہیں سیکھ سکتے۔ بی بی زینب بہترین مثال ہے اگر کوئی شکر خداوند کو سیکھنا چاہے۔ اتنی مشکلات کے بعد بی بی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا۔ ہاں ارباب اعظام، آج ہم امام کے 10ویں کی مجلس کو منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھے اور اس مرنے والے کی، گزرنے والے کی 10ویں کی مجلس ہو تو جو گزرنے والے کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں لوگ انہیں کتنی زیادہ شفقت سے، محبت سے دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، انہیں اپنے عزیز کی قبر پر لے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ مگر ایک غربت اہل حرم ہے، ایک غربت زینب
زینب و کلثوم ہے کہ ایک نہیں 72 کا 10واں ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ کوئی سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے یا کوئی شفقت کراتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہاتھوں میں رسن بندی ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ جناب زینب کو کوفہ کے بازار میں پھرایا جا رہا ہے۔ ہاں ارباب اعزاء، جب جناب زینب کوفے میں داخل ہو رہی تھی، جناب زینب کو وہ دن یاد آ گئے کہ جب امام علی کوفے آئے تھے، جناب حسن و حسین کو بھیجا تھا کہ جناب زینب کی عماری کو رات کے اندھیرے میں کوفے میں داخل کیا جائے۔ خود امام علی نے اونٹ کی لجام کو پکڑا تھا اور کہا تھا، زینب آج تم کوفے میں شہزادی بن کر آئی ہو، اے میری لاڈلی، یہی کوفہ ہوگا اور ایک دن تم یہیں آؤ گی، مگر ہاتھوں میں رسن ہوگی، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوگے، سر سے چادریں چھینی جا رہی ہوگی۔ اے میری لاڈلی، اس دن تم یہاں ملکہ نہیں ہوں گی بلکہ باغیوں کے نعرے لگائے جا رہے ہوں گے۔ جناب زینب کو جب کوفے میں لایا گیا، ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام ان گلیوں سے گزارا جائے جہاں تماشائیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جناب زینب نے کہا، اے سجاد، ان سے کہو ہمارے شہیدوں کے سر کو آگے کر دے تاکہ لوگ سروں کی طرف نظر رکھے، اہل حرم پہ نامحرموں کی نظر کم پڑے، مگر ظالمین نے پہلے سروں کو نہیں بھیجا بلکہ اہل حرم کو گزارا۔ پیچھے سر گزر رہے تھے، چھتوں پر تمام لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ کوئی صدقے کی کھور میں پھینکتا تھا، کچھ چھتوں سے ابلتا ہوا پانی ڈالا جاتا تھا۔ یہ ظالمین ندا دیتے تھے کہ آؤ علی کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے لے لو، بدر و حنین و خندق کا بدلہ لیا جائے۔ آگ کے شعلے اوپر چھتوں سے برسائے جاتے تھے۔ کسی بچے کے دامن میں آگ کا شعلہ گرا، سید سجاد کے سر پہ آگ کا جلتا ہوا شعلہ گرا، مگر ہائے غربت زینب، کس طرح شعلے کو ہٹائے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہے۔ جب یہ کارواں ابن زیاد کے دربار کے باہر پہنچا، حکم آیا کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے۔ قافلے اہل حرم کو جلتی ہوئی دھوپ میں باہر بے خیمے کھڑا کر دیا گیا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں جو زنجیریں تھی، دھوپ کی شدت سے اس قدر جل رہی تھی کہ ہاتھ کی چمڑیوں میں جا کر لگتی تھی۔ جناب زینب نے دیکھا کہ تمام بچوں کو مختصر پانی دیا جاتا تھا، سکینہ کو ایک کوزہ پانی کا ملا۔ سکینہ نے پانی کے کوزے کو لیا، بجائے اس کے کہ بچی پانی کو پیتی، آ کر بھیا کی جلتی ہوئی بیڑیوں پہ ڈال دیا۔ اے بھیا، سکینہ پیاسی رہے گی، آپ کی بیڑیوں کی جلن کچھ کم ہو جائے۔ مگر یہ ظالمین نہ تو رحم کھاتے ہیں، نہ تو سائے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، کبھی تازیانے برساتے ہیں، کبھی تماچے لگاتے ہیں۔ سکینہ صرف بابا کے سر کے جانب نظر کرتی ہے۔ اے بابا، شمر نے مجھے اتنے تماچے مارے، میرے رخسار پہ شمر کی انگوٹھی کے نشان دیکھیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً بامرہ۔ بار الہ، تجھے راہ کوفہ اور شام کے مظالم کا واسطہ، تجھے جناب زینب، جناب سید سجاد، جناب سکینہ، جناب کلثوم اور اہل حرم کی مظلومی کا واسطہ، مقتول کربلا کا بدلہ لینے کے لیے وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بار الہا جہاں جہاں عزاداران امام حسین پر ظلم ہے، جہاں جہاں شیعان امیر المومنین پر ظلم ہے، تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما. حق کے پرچم کو فتح یابی نصیب فرما. بے حق کے بیمار کربلا، بے حق کے بیمار مدینہ، تمام بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما. تمام مرحومین کو قبر میں خوشی نصیب فرما. ہماری اس مختصر عبادت کو ہم سے قبول فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ آزاداری سفر. ایسی حالات میں ہوں رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ آزاداری رہے. شمع سے شمع جلے، منزل
یہ شرف جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے اپنے گھر کی بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام
السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع البرهان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته